السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ تو ہم لوگ پڑھے تھے تقوی کے بارے میں، دل کا تقوی اور زبان کا تقوی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج باری ہے آنکھ کے تقوی کی۔ آنکھ کا تقوی یہ ہے کہ انہیں حرام اور ممنوعات دیکھنے سے محفوظ رکھا جائے، یعنی ہماری آنکھیں کو گند نہ دیکھیں، نگاہیں پاک ہوں اور اللہ کے شوق اور خوف میں ہر وقت آپ دیدہ رہیں، تو ان میں تقوی اور طہارت آٹومیٹکلی آ جائے گی۔ اسی طرح دنیا کی جیسے لذتیں، کششیں اور چاہتوں سے بیزاری پیدا ہوگی کب؟ جب دلوں کو تقوی کے نور سے آراستہ کر لیا جائے، کیونکہ نگاہیں دل کی تابع ہوتی ہیں۔ تاہم نگاہیں اگر متقی ہوں تو حرام کی طرف توجہ سے دیکھنا تو درکنار محبوب حقیقی کے دیدار سے ہٹ کر کہیں اور اٹھتی ہی نہیں۔ اب عاشق کی آنکھیں دو چیزوں کی وجہ سے اشک بار رہتی ہیں، ایک تو جمال محبوب کے شوق دیدار میں۔ کتنے لوگ تھے پہلے جو کہتے تھے کہ مجھے در نبی پہ جانا ہے، مجھے کعبے پہ جانا ہے، شوق تھا نا؟ یا پھر خوف الہی کی وجہ سے، کیونکہ مومن کی آنکھوں کی یہی کیفیت ہے، اور حق شناس نگاہوں کی علامت بھی کہ وہ صرف اللہ کے خوف اور اس کے شوق میں لبریز ہوں، اللہ کی یاد میں روئیں۔ اگر آنکھوں کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو تقوی مل جاتا ہے، یعنی تقوی کا کمال، یعنی آنکھ کے تقوی کا کمال یہ ہے کہ وہ روتی ہے۔ پھر کسی حرام چیز کو جان بوجھ کر دیکھنا آنکھوں کو حرام سے بھرنے کے مترادف ہے۔ اپنا ذرا محاسبہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی آنکھ حرام سے بھری، قیامت کے دن اس آنکھ کو دوزخ کی آگ سے بھر دیا جائے گا۔ سوچئے، پھر آج بچا لیں گے تو بچ جائیں گے، نہیں بچائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ دوزخ کی آگ۔ وہ آگ دنیا کی آگ کی نسبت 70 گنا زیادہ ہارمفل ہے، زیادہ تیز جلاتی ہے۔ اور آنکھوں کو رونا اور پلکوں کو جو ہوتے ہیں نا آنسو، اشکوں سے تر رہنا آ جائے نا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ خوف الہی میں اشکوں سے بھیگی ہوئی آنکھیں دوزخ سے نجات کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ احادیث بھی ہیں، کیونکہ یہ آنکھ سے جو نکلتا ہے نا ایک آنسو، یہ دوزخ کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور اللہ کی یاد میں پلکوں سے ٹپکنے والا ایک آنسو کسے؟ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور محبوب نے ہماری آنکھیں کھولی کیسے؟ فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا جو گناہگار ہوگا، یعنی حساب کتاب تو ہو چکا ہوگا، اب وہ دوزخ کا مستحق بھی ہوگا۔ اب دوزخ کی طرف جب لیا جا رہا ہوگا تو وہ شخص رک جائے گا، اس کی آنکھوں کی پلکیں بارگاہ رب العزت میں سوال کریں گے کہ مولا کریمہ، اسے دوزخ میں ڈالنے سے پہلے میری ایک التجا سن لے۔ اللہ فرمائیں گے کیا بات ہے؟ پھر اس شخص کی پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں بولے گا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، نہ تیرے شوق اور تیرے خوف کے آنسوں سے بھیگا کرتا تھا، اب تیری مرضی کہ اس کے ساتھ مجھے بھی دوزخ میں بھیج دے۔ تو رب کیا فرمائے گا؟ جو آنکھ میرے شوق اور خوف میں روتی رہی، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، اسے لے جاؤ کدھر؟ جنت کی طرف، اور جنت میں داخل کر دو۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جب دوزخ کی آگ بہت اونچے اونچے شعلے ہیں نا، بڑی تیزی سے امت کے گناہگار لوگوں کی طرف جب دوڑ رہی ہوگی تاکہ ان گناہگاروں کو اپنی تصرف میں لے کر عذاب سے دوچار کرے، جلدی جلدی اس کو جلو گرا لگائے، تو جب وہ قریب آئے گی نا تو اس اندھوناک صورت میں وہ گناہگار امتی اس آگ کو مختلف قسموں کے واسطے دیں گے،
کہ وہ ٹھنڈی پڑ جائے، لیکن وہ نہیں رکے گی، بلکہ اس کے شعلے اور تیز ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہوں گے۔ اتنے میں آپ کے سامنے جبریل امین ایک پیالہ پیش کریں گے جس میں کچھ پانی ہوگا۔ عرض کریں گے محبوبہ اس پانی کے چھینٹوں کو اپنے دست اقدس سے اس آگ پر چھڑکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سونے سونے ہاتھوں سے اس پانی کے جو چھینٹے تھے نا اس پیالے کے اندر وہ دوزخ کی طرف پھینکیں گے، جن سے وہ تیز تیز آگ نکل رہی تھی نا، وہ جو شعلے تھے ادھر پھینکیں گے۔ اس وقت رسول اللہ جبریل امین سے فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل یہ پانی کیسا تھا جس نے اس قدر تیز آگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کر دیا، جبکہ اسے روزے داروں کے روزوں کا واسطہ، نمازوں کا واسطہ، عبادت گزاروں کی عبادتوں کا واسطہ بھی نہ بجھا سکا۔ تو عرض کیا جائے گا آقا یہ آپ کی امت کے گناہگار لوگوں کے آنسو تھے جو انہوں نے اللہ کے خوف میں دنیا میں اپنے آنکھوں سے بہائے تھے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے تھے، یعنی قطرے جو تھے میرے عرق کے انفعال کے۔ اب ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ محبوب کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے نا، اور اللہ پاک ان پر اپنی تمام نعمتیں، جنت کے دروازے وغیرہ کھول دے گا، تو اللہ کی سب نعمتیں اور برکتیں وہ جب دیکھیں گے تو ہر ایک خوش ہو رہا ہوگا، لیکن کچھ جنتی لوگ چپ چاپ مغموم بیٹھے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان چیزوں کی طرف نہیں ابھی اٹھی ہوں گی، نہ حور و غلمان، نہ یہ چشمے، یہ سارے۔ تو حالانکہ وہاں تو آپ کو پتہ ہے جنت، اتنی پیارے پھل، باغات، خوبصورت حوریں اور سب کچھ ہوگا، عرش عظیم سے لٹتی ہوئی نورانی قندیلیں جو انہیں راحت پہنچا سکیں گی۔ تو اللہ فرمائے کہ میرے بندوں میں نے اتنی نعمتیں تمہیں عطا کی، جنت میں تمہیں اعلیٰ درجات پر فائز کیا، لیکن تم پھر بھی پریشان ہو، تمہاری چہروں پر اداسیاں، تم مسکراتے نہیں ہو، میری نعمتیں حاصل کر کے خوش نہیں ہوئے، بولو وجہ کیا ہے؟ تو یہ سب لوگ صرف اتنا کہیں گے کہ مولا کریمہ بے شک تیری یہ سب نعمتیں بھی ہمیں ملی ہیں، مگر ہم ابھی تک تیرے ایک اور وعدے کی انتظار میں۔ رب کریم جو عالم الغیوب ہے اور جو سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے وہ سمجھ لے گا، حکم ہوگا فرشتوں اس سے پردہ اٹھا دو، یعنی ان سے پردہ اٹھا دو تاکہ مجھے یہ دیکھ سکیں، اور حسب وعدہ میرے دیدار سے یہ یعنی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں۔ پھر ملائکے وہ پردہ ہٹا دیں گے، عرض کریں گے مولا کریمہ، ٹھیک ہے، پردہ ہٹانے سے پہلے وہ جو ملائکے ہیں وہ کہیں گے مولا کریمہ یہ تو گناہگار لوگ تھے، تیرے کرم سے ان کی بخشش ہوگی، جنت میں آگے، کیا یہ اس قابل ہیں؟ ان کی آنکھیں اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ تجھے بے نقاب دیکھ سکیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے فرشتوں تمہیں پتہ نہیں یہ میرے فراق اور خوف میں رونے والی آنکھیں ہیں، اگر یہ آنکھیں جو دنیا میں میرے شوق اور لذت دیدار میں روتی رہیں مجھے نہ دیکھ سکیں گی تو میرا دیدار اور کس کو ملے گا؟ ان کے رونے نے انہیں اس قابل بنایا ہے یہ بے حجاب بے نقاب میرا دیدار کر سکیں۔ پھر وہ جو افسردہ تھے، وہ خوش قسمت لوگ، وہ جنتی دیدار محبوب کے جام نوش کریں گے، پھر سجدہ شکر بجا لائیں گے۔ رب کریم فرمائے گا یہ دار الجزا ہے، دار العمل نہیں، سجدے ہو چکے، اب تمہاری جزا کا وقت ہے، اب تکتے چلے جاؤ، محبوب کا مکھڑا تمہارے سامنے۔ جب جی بھر کے دیکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ایک سوال کریں گے، فرمایا جائے گا اے میرے بندو جنہیں میری بخشش اس جنت میں لے آئی ایک بات تو بتاؤ۔ عرض کریں گے کہ مولا کریمہ کیا؟ فرمایا جائے گا میں تو تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب ذرا تم تو بتاؤ کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے مولا کریمہ ہم تو اس سے خوش ہیں۔ یہ دوہری محبت دونوں طرف سے، یہ پیار محبت، یہ بے نقاب دیدار کی سعادتیں کن کو ملیں گی؟ جن کی آنکھوں کو تقوی کا نور میسر ہوگا، ہمیشہ یاد الہی میں آنکھوں کو تر رکھیں گی۔ غلطی اگر ہو جائے، انسان ہے نا دنیا کے غموں میں رونے والے، تو دنیا کے غموں میں رونے والی آنکھیں نہیں بلکہ دوزخ کے خوف، اللہ کی ناراضگی کا خوف، غلطی ہو جائے تو ندامت کے آنسو،
یہ خوش نصیب لوگوں کو ملتے ہیں. جب ساری دنیا سو جاتی ہے نا تو یہ لوگ اٹھ کے روتے رہتے ہیں. غلطی نہ بھی ہو تب بھی کہتے ہیں مولا ہم نے تیری شان کے شایان عبادت نہیں کی. اور ہم ذرا اپنا محاسبہ کر لیں, ہم کچھ نہ کر کے بھی لگتا ہے جیسے ہم سارا کچھ ہی کر رہے ہیں. ایسا ہے نا.